نمبر 10 شروع کرنا ہے اور اس کے ٹوٹل 40 سوال ہیں۔ ان سوالوں کا جواب آیتوں کے ترجمے کے مطابق دیا گیا ہے۔ ان تمام سپاروں کے جو جواب ہیں وہ جو آیتوں کے ترجمے ہیں اس کے مطابق دیے گئے ہیں، باہر سے کوئی الفاظ یا چیزیں شامل نہیں کی گئی اس کے اندر۔ پہلا سوال، مال غنیمت کے 5ویں حصے میں کون کون حقدار ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر۔ سوال نمبر 2، مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو تو کامیابی حاصل کرنے کا کون سا عمل بتلایا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے اس کا جواب، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، صبر کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں نہ جھگڑو، فخر و تکبر نہ کرو۔ سوال نمبر 3، شیطان اپنے کفار ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتا ہے؟ جواب، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ جب میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اپنے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے کفار کے ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کن جرائم پر قوموں پر عذاب بھیجتے ہیں اور غرق کر دیتے ہیں؟ جواب، جو قومیں انکار کرتی ہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، فرعون اور اس سے پہلے کی قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کون ہیں؟ جواب، کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، پھر ہر بار اس عہد کو توڑتے ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ سوال نمبر 6، مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف کیا کچھ اور کیوں تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، زیادہ سے زیادہ طاقتور گھوڑے، دوسرے دشمنوں پر دھاک بٹھاؤ، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 7، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم اور صبر و کمزور ہونے پر غلبہ کا کیا تناسب دیا گیا ہے؟ جواب، اے غیب کی خبریں بتانے والے، جہاد کی ترغیب دیں۔ 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے، 100 آدمی 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی قیدیوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اور جو کچھ تم میں سے لیا گیا ہے وہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ نمبر 9، حقیقی مومن کون ہے؟ اہل ایمان اگر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جواب، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑتے، مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، اگر ایک دوسرے کی مدد نہ کی تو فتنہ فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑے، وہ حقیقی مومن ہیں۔ یہ مومنوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ توبہ، اس میں بنتا ہے 10واں سوال، مشرکین کیا کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتے ہیں؟ جواب، اگر تم لوگ توبہ کرو تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ مشرکین میں سے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگے تو اسے دے دو۔ نمبر 11، مشرکین کے کون سے اندرونی حال اور برے کرتوت بیان ہوئے ہیں؟ جواب، عہد پورا نہیں کرتے، اپنی زبانوں سے تمہیں راضی نہیں کرتے، ان کے دل انکار کرتے ہیں، کسی مسلمان کے معاملے میں قرابت نہیں کرتے، اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 12، مشرک کیا کریں تو دینی بھائی ہیں، کافروں سے جنگ کس وجہ سے کریں؟ جواب، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں اور عہد توڑیں، قسمیں توڑیں، دین میں عیب نکالیں تو ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو۔
دینی بھائی اس صورت میں ہیں جس سچی نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور توبہ کریں۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کس بات کی رعایت زیادہ حقدار ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ تو اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سوال نمبر 14، کفار و مشرکین سے جنگ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے فرمائے؟ جواب، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں دے گا اور انہیں ذلیل کرے گا، ان کے مقابلے میں مدد کرے گا اور تمہارے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے ہم میں کیا دیکھنا ہے؟ مشرکوں کے اعمال ضائع کیوں جائیں گے؟ جواب، تم میں سے کون لوگ مومن ہیں جنہوں نے جہاد کیا، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بنایا، تمہارے کاموں سے باخبر ہے اور اپنے اوپر شہادت دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 16، ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ کون ہیں جن کے لیے رحمت و جنت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی جانوں سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے جہاد نہیں کر پاتا؟ جواب، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہارا مال اور تمہارا کاروبار، تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ یہ چیزیں جہاد میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 18، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو عارضی شکست کیوں ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر کیا نازل کیا؟ جواب، اپنی کثیر تعداد کے اوپر اتارے گئے تھے اور زمین تم پر تنگ کر دی گئی، اور اپنی وسعت کے باوجود مومنین پر نازل کیا، اپنی اصلیت لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس میں جو ہے لشکر اتارے اس نے جو کہ نظر نہیں آتے تھے۔ سوال نمبر 19، مشرکین کون ہیں؟ یہود نصارہ نے کن کن کو اپنا رب بنا لیا؟ جواب، مشرکین ناپاک ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نمبر 20، اہل کتاب کے پادریوں اور راہبوں کو کیوں دردناک عذاب دیا جائے گا؟ جواب، یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے سے روکتے ہیں، سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں عموماً۔ سوال نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ اور کیوں بھیجا، اور اس پر ناگواری کس کو ہوئی؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین کے ساتھ بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی تاکہ تم دینوں پر غالب آ جائے اور خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔